أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، اور اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں تب بھی نہ مانیں گے آپ کے قبلے کو. وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ تو ماننے کے نہیں ان کے قبلے کو. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہ ان میں ایک مانتا ہے دوسرے کا قبلہ. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ چلے ان کی خواہشوں پر بعد اس کے کہ علم آپ کو پہنچ چکا ہے تو بے شک آپ بھی ہو جائیں گے ناانصافوں میں. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اللہ کے رسول کو پہچانتے ہیں جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ایک فریق ان میں سے البتہ چھپاتے ہیں حق بات کو جان کر. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق وہی ہے جو تیرا رب کہے پھر تو نہ ہو شک کرنے والا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر کسی کے واسطے ایک قبلہ ہے، ایک جانب ہے، یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے اس کی طرف. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سو تم سبقت کرو نیکیوں میں. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں کہیں تم ہوگے کر لائے گا تم کو اللہ اکٹھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں. ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور جس جگہ بھی تو نکلے سو منہ کر اپنا مسجد الحرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے تو نکلے منہ کر اپنا مسجد الحرام کی طرف.
وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور جس جگہ تم ہوا کرو منہ کرو اسی کی طرف، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع، الا الذین ظلموا منہم، مگر جو ان میں بے انصاف ہیں، فلا تخشوہم، سو ان سے یعنی ان کے اعتراضوں سے آپ نہ ڈریے، واخشونی، اور مجھ سے ڈریے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس واسطے کہ کامل کروں تم پر فضل اپنا، اور تاکہ تم راہ پار سکو سیدھی۔ بزرگان محترم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 تا 150 تقریباً 6 آیتیں ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے سے متعلق مزید احکامات بیان فرمائے ہیں اور مزید تفصیلات اس میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا، ہجرت مدینہ کے 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ اس وقت یہودیوں کی جانب سے 2 باتیں سامنے آئیں۔ ایک اعتراض کے طور پر یہ بات سامنے آئی، یہود یہ کہتے تھے کہ محمد اور اس کے ماننے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کبھی مکے کے کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، اور کبھی ہو سکتا ہے کسی اور چیز کی طرف رخ کر لیں۔ اس طرح کا اعتراض کر کے لوگوں کو طعنہ دے رہے تھے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر ہو کر کے یہ کہتے تھے کہ یا محمد عد الی قبلتنا، اے محمد آپ ہمارے قبلے کی طرف واپس ہو جائیے، نؤمن بک ونتبع، اگر آپ ہمارے قبلے کی طرف واپس ہو جائیں گے ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ گزشتہ تفسیر میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ بعض اقوال کے مطابق، بعض تفسیر کی بعض روایتوں کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی تھی۔ مکے میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہاں چونکہ کفار مکہ کعبۃ اللہ کا احترام کرتے ہیں، ان کا دل جیتنا مقصود تھا، ان کو مذہب اسلام سے قریب کرنا مقصود تھا، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مصلحتاً کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اور مدینہ، چونکہ مدینہ میں اہل کتاب کی کثرت تھی، مدینہ اور اس کے اطراف و اکناف میں یہود و نصارہ بستے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل جیتنے کے لیے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو یہاں یہود یہ کہنے لگے کہ اگر آپ جیسا کہ پہلے کرتے تھے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اگر پھر دوبارہ آپ ہمارے قبلے کی طرف ہی بیت المقدس کی جانب ہی رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ تو اس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی باتیں یہود پہنچ کر کے پیش کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے یہ بتلایا، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ دلائل پر دلائل بھی پیش کر دیں کہ قبلہ کعبۃ اللہ ہی رہے گا، اس پر آپ یا اپنے نبوت پر چاہے کتنے ہی دلائل پیش کر دیں، وہ آپ کی ماننے والے نہیں ہیں اور آپ کے قبلے کی طرف رخ کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی طرف رخ کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی، اللہ کا نبی، اللہ کے حکم کا
تابع ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کر سکتے اللہ کے نبی۔ اللہ کا حکم ہوا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیجئے، کعبۃ اللہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھیں گے، آپ ان کی باتوں میں آ کر وما انت بتابع قبلتہم، اور آگے فرمایا یہ ان لوگوں کا دھوکہ ہے، یہی نہیں ہے کہ آپ کو اپنے قبلے کی طرف بلا رہے ہیں، بلکہ اہل کتاب کو آپس میں دیکھو، یہ خود آپس میں ان کا قبلہ الگ الگ ہے۔ یہود بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور نصارہ مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ کے پیشوا گزرے ہیں، نصارہ جن کو اپنا نبی بلکہ خدا تک مانتے ہیں، انہوں نے بھی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی تھی، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ لوگ مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یہ آپ کی کیا اتباع کریں گے؟ اہل کتاب ان کا آپس میں ایک دوسرے کو قبلے کی ماننے کی بات نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ اگر ولو بالفرض، یہ نبی سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے روگردانی کر کے، اللہ کے حکم کی نافرمانی، اللہ کے حکم کو توڑ کر کے ان کی باتوں میں آ کر نبی بیت المقدس کی جانب رخ کر لیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ولو بالفرض اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر ان کی خواہشات کی آپ پیروی کریں گے، ان کی باتوں میں آ کر کے ان کی باتوں کو آپ لینا شروع کر دیں گے، جبکہ آپ کے پاس صریح علم وحی آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ان کی اتباع کرنے والے بنیں گے إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تو آپ ظلم کرنے والے اور ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ قبلے ہی کا مسئلہ نہیں ہے، صرف قبلے ہی کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں یہ آگے پیچھے کر رہے ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی جانب رخ کر کے مسلمانوں نے نماز پڑھی، اور اب اللہ کا حکم ہے کعبے کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کا نبی کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے نبی کے بتلائے بغیر امت کچھ نہیں کر سکتی۔ اس بات کو یہود، اہل کتاب، نصارہ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی شرارتیں ہیں۔ یہ شرارتیں صرف اسی بات پر نہیں، قبلے کی بات پر ہی نہیں، بلکہ آپ کی حقانیت اور آپ نے جس دین کو آپ لے کر کے آئے ہیں اس کی حقانیت کا بھی ان لوگوں کو علم ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں، ان لوگوں نے، اہل کتاب نے آسمانی کتابوں میں آپ کا تذکرہ پڑھا ہے، آپ کی جو توصیف بیان کی گئی، آپ کی جو شکل، آپ کا جو حلیہ، آپ کے جو اوصاف بتائے گئے ہیں کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں، گزشتہ آسمانی کتابوں میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں نبی آخر الزمان سے متعلق، ان تعلیمات کی روشنی میں اہل کتاب پوری طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ نبی برحق ہیں، اس کے باوجود وہ ضد اور عناد اور سرکشی میں حسد کی بنیاد پر وہ لوگ آپ کی مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اسی طرح پہچانتے ہیں، آپ کے حق ہونے کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ کوئی انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کسی کو کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی اپنا کسی کا بیٹا ہو جس کو کسی نے اپنا بیٹا بنایا ہو، اس کی شکل سے پوری طریقے سے واقف ہوتا ہے انسان، اسے شبہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں ہے۔ نسل میں تو شبہ ہو سکتا ہے، کبھی کوئی گڑبڑی ہو سکتی ہے، لیکن جس کو اس نے اپنا بیٹا بنا لیا اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ جس نے اپنا بیٹا مان لیا اس کے بارے میں تو شبہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسی لائن کا ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا۔ ایک صحابی گزرے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، اہل کتاب میں سے تھے،
پہلے وہ دوسرے مذہب کے ماننے والے تھے اور آسمانی کتابوں کے بڑے ماہر تھے، بڑی مہارت تھی ان کو آسمانی کتابوں میں، بہت زیادہ علم ان کے پاس تھا۔ آسمانی کتابوں کے علوم کی روشنی میں وہ اس بات کو جانتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور ان کی یہ علامتیں پائی جائیں گی۔ چنانچہ مدینے کے قریب ان کا رہنا ہوتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ اپنے بچوں کے لیے کسی باغ میں اپنے بچوں کے لیے پھل چن کر کے لانے کے لیے گئے۔ غریب لوگ جو ہوتے تھے پہلے زمانے میں، اتنی سخاوت لوگوں کے اندر موجود تھی۔ آج بھی کسانوں میں اور کھیتی باڑی کرنے والوں میں، باغ رکھنے والوں کے اندر وہ سخاوت موجود ہے۔ وہ لوگ گرے ہوئے درخت سے جو پھل گر جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بھی لے جا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ مدینے کے کسی باغ میں داخل ہوئے تاکہ اپنے بچوں کے لیے پھل چن کر کے لائیں۔ پھل چننے کے لیے وہ گئے ہی تھے، ان کو اطلاع ملی کہ نبی آخر الزماں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں۔ جب ان کو معلوم ہوا تو وہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے۔ ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا پہلی ہی نظر میں انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور نبی برحق ہے اور نبی آخر الزماں ہے۔ ان کو ذرا برابر اپنی تعلیمات کی روشنی میں جس طریقے کا ان کو علم حاصل تھا، تبحر حاصل تھا، آسمانی کتابوں کا جتنا ذخیرہ ان کے پاس موجود تھا، اس کی روشنی میں انہوں نے پوری طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ اس کے باوجود انہوں نے آگے بڑھ کر کے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی میں آپ سے 3 سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ جواب دے دیں گے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا، اس لیے کہ وہ جوابات نبی کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ 3 سوال تھے، آپ نے پورے تینوں سوالات کے جوابات دیے، تو پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لائے، اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے قوم کا معزز آدمی ہوں، بہت ہی عزت دار سمجھا جاتا ہوں اپنے قوم میں، اپنی قوم میں میری بڑی عزت ہے، اور میں سردار کا بیٹا ہوں، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں بڑے سردار کا بیٹا ہوں، یہود مجھے بہت مانتے ہیں، لیکن آپ میرے اسلام کو چھپا کے رکھیے گا، اور یہود کو میں ایک جگہ چھپ جاتا ہوں یہیں، آپ یہود کو بلائیے، جو یہود آپ کے آس پاس میں ہیں ان کو بلا بھیجیے، ان کو بلا کر کے پوچھیے میرے بارے میں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سلام ایک طرف کو رہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلا بھیجا۔ اس وقت جو یہودی قریب میں تھے وہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا، عبداللہ ابن سلام تم میں کیسا آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا عبداللہ ابن سلام ہمارے ہاں بہت بڑے معزز آدمی ہیں، ہم ان کو اپنا رئیس مانتے ہیں، ہم ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اور وہ سردار بھی ہیں اور سردار کی اولاد بھی ہیں، ان کا باپ بھی سردار ہے، ہم ان کے باپ کو بھی سردار مانتے ہیں۔ یہ بات سننا تھا، عبداللہ ابن سلام نکل کر کے آئے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں۔ چنانچہ ان کی زبان سے یہ سننا تھا، یہود پریشان ہو گئے۔ عبداللہ ابن سلام سے ایسی توقع نہیں تھی ان کو، اتنا بڑا آدمی ایسے پھر جائے گا، لیکن عبداللہ ابن سلام چونکہ حق پرست آدمی تھے، بہت ہی ان کے اندر اعلیٰ درجے کے صفات موجود تھے، وہ حق بات کو قبول کرنے کا مادہ ان کے اندر موجود تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ حق ہے اسے قبول کر لیا۔ یہود مکر گئے، انہوں نے کہا کہ یہ یہود نے فوراً کہا بہت ہی بیکار آدمی ہے، یہ ہمارے ہاں اچھی نسل کا آدمی نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہیں نے ان کے سردار ہونے کی، ان کے باپ کے رئیس ہونے کی تم لوگوں نے اپنی زبان سے گواہی دی تھی۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ یہ لوگ آپ کو آپ کے حق ہونے کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق
آپ علیہ السلام کی حقانیت کا مجھے اتنا یقین ہے، جتنا یقین مجھے اپنی اولاد کے بارے میں ایسا یقین نہیں ہے کہ یہ میری اولاد ہے کہ نہیں۔ میری اولاد کے سلسلے میں بھی مجھے ایسا یقین نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ میری ہی اولاد ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑی ہو چکی ہو، میرے پیٹ پیچھے کوئی گڑبڑی ہو سکتی ہے، کوئی مستورات سے خیانت ہو سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے سلسلے میں جو نشانیاں آسمانی کتابوں میں موجود ہیں، ان نشانیوں کی بنیاد پر میں نبی کو اس سے زیادہ پوری طریقے سے بصیرت کے ساتھ جانتا ہوں کہ یہی نبی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی، حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن سلام کو جنت کی خوشخبری ان کی زندگی میں ہی سنائی۔ تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں بھی ایسا ہی حق سمجھتے تھے، اور آپ کے لائے ہوئے دین کو ایسا ہی حق سمجھتے تھے جیسا اپنی اولاد کے سلسلے میں انہیں کوئی شبہ نہیں ہے، اسی طرح آپ کے نبی ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں تھا۔ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ایک ٹیم ایسی ہے ان لوگوں میں، اہل کتاب میں، جو حق بات کو چھپاتی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں، الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، حق تو اللہ کی طرف سے جو پہنچا ہے وہی حق ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اب یہود و نصارہ کی طرف سے قبلے کو لے کر کے جو مسائل، جو باتیں، جو چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں کہ قبلہ بدل گیا، ابھی ان کے دین کا کیا ٹھکانہ ہے، آج یہ قبلہ ہے کل کو کون سا قبلہ ہو جائے، اس طرح کی جو باتیں چل رہی تھیں، ان باتوں میں آ کر بعض کچے مسلمان مرتد تک بھی ہو گئے تھے، ایک عجیب طریقے کی ہلچل مچ گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی تحویل قبلے کو بدلنے میں بھی اللہ کی بڑی بڑی مصلحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی چند مصالح ان میں بیان فرما رہے ہیں۔ یہ ایک مصلحت یہ ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر گروپ کا، ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے۔ یہود نے اپنا ایک قبلہ بنایا ہوا ہے، نصارہ نے اپنا ایک قبلہ بنایا ہوا ہے، مسلم قوم ہے، آپ کی بھی ایک پہچان ہونی چاہیے، آپ لوگوں کے لیے بھی ایک قبلہ ہونا چاہیے، کیا پریشانی ہے؟ فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، قبلے کی تحویل اور قبلے کو بدلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں ایک طرح کا امتیاز پایا جائے، مسلمانوں کا ایک الگ قبلہ ہو جس کی طرف وہ رخ کریں۔ اور آگے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ان فضول بحثوں میں مت پڑو، نیکی کے کاموں کی طرف لگ جاؤ۔ جب کہیں فضول باتیں ہوتی ہیں تو طرح طرح کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں، طرح طرح کے فسادات رونما ہو جاتے ہیں، اس لیے فضول بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے، نیک کاموں میں لگ جانا چاہیے۔ جہاں کہیں آپ کو معلوم ہوا کسی مجلس میں علمی بحثیں ہو رہی تھی، ہوتے ہوتے چلتے چلتے بعض مرتبہ فضول بحثیں ہونے لگتی ہیں، ادھر ادھر کی واہی تباہی مچنے لگتی ہیں، ایسے موقع پر قرآن یہ کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، کوئی نیک کام ہو اس میں لگ جاؤ، فضول بحثوں کو چھوڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ لا یعنی کاموں میں لگے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول بحثوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس میں پڑتا نہیں ہے، اس سے بہت سارے خیر سے محرومی ہو جاتی ہے۔ فرمایا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی رہو، جہاں کہیں بھی چھپ کر علانیہ، جہاں جیسا بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں تم جا کر کے نیک کام کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کل قیامت میں لائیں گے، حاضر کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جگہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام 2 جگہ ہے، اور وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ 2 مقامات پر ہے۔ مفسرین اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک شبہ سا ہو گیا تھا کہ اب قبلہ بدلا ہے، ممکن ہے آئندہ بھی بدل سکتا ہے، تو یہاں قرآن میں بار بار اس بات کی تاکید لائی گئی، 2 مرتبہ اس بات کی آیت مکرر لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہی قبلہ اب قیامت تک رہے گا، اب قبلہ بدلنے کا نہیں ہے، چاہے تم کہیں بھی رہو اسی قبلے کی جانب رخ کرنا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ 2 جگہ الگ الگ معنوں کی بنیاد پر اللہ نے اس آیت کو مکرر کیا۔ ایک جگہ یہ ہے کہ ایک جگہ کے بارے میں ہے کہ جب حضر میں ہے تو کعبے کی طرف رخ کرو، اور دوسری جگہ کے بارے میں ہے کہ جب آپ باہر کہیں نکلو، سفر میں جاؤ، تب بھی قبلے کی طرف ہی رخ کرنا۔ تو ایک جگہ جو قبلے کی طرف رخ کرنے کی فولوا وجوہکم شطرہ کی جو بات آئی ہے، ایک جگہ وہ سفر کے بارے میں ہے اور ایک جگہ حضر میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سفر میں ہو حضر میں ہو کبھی قبلہ تمہارا بدلنے کا نہیں ہے۔ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، یہ بھی ایک وجہ ہے قبلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بدلا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے تاکہ یہ غیروں کے مقابلے میں تمہارے لیے حجت ہو جائے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ بدل کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہدایت پر باقی رہتا ہے اور کون باتوں میں لگ کر کے پھسل جاتا ہے، اوروں کے باتوں میں لگ کر کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا بھی کہ کچھ بعض ابھی جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، بعض کچے قسم کے مسلمان جو تھے اس وقت، ان کے ایمان میں تزلزل واقع ہو گیا تھا، وہ اسلام سے پھر بھی گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وجہ بھی بتلائی کہ میں آپ لوگ اس وجہ سے بھی میں قبلے کی طرف، پرانے قبلے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف تمہیں رخ کرنے کا حکم دے رہا ہوں، تاکہ میں دیکھ لوں کہ تم میں سے کون ہدایت پر باقی رہ رہا ہے اور کون گمراہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ان 4-5 آیتوں کا یہ خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن کریم کو اس کی ایک آیت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔